وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. اور اے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، اور اے لوگو جو عمل بھی تم کرتے ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہمیں. ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے اور لوگوں کو بھی بیک وقت خطاب ہے. آپ کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور مشرکین کیا کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ کی نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات تسلی والی ہے اور کفار کے لیے تنبیہ ہے. اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ کا دیکھنا ہمیں کیسا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا کہ الحمدللہ وہ دیکھ رہا ہے، ہم کر رہے ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں پتا، رات کا اندھیرا ہے، اس کے آگے رو رہے ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے. اتنا مزہ آئے گا آپ کو، آپ سوچ نہیں سکتے. جب آپ اکیلے بیٹھ کے اس کو یاد کر رہے ہوتے، کوئی دنیا کا بندہ نہیں دیکھتا لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ خیال آپ کو خوش کر دیتا ہے کہ میں اس کی نگاہوں میں ہوں، میں اس کے سامنے ہوں. اور اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے یہ یاد آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ ڈر کے چھوڑ دیں گے. آپ یقین کریں کہ اگر کبھی آپ کوئی میسج غلط بندے کو فارورڈ کر دیں کسی کا جس سے کوئی فساد اٹھنے والا ہو، غلطی سے ہاتھ لگ جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، لوگ ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر بھیج رہے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں نہیں بھیجنی چاہیے نا، اور آپ کا ارادہ اس کو بھیجنے کا نہیں تھا،
لیکن آپ کا ہاتھ لگ گیا اور وہ چلا گیا اس کے پاس. اب آپ دیکھیں کہ واٹس ایپ میں تو پھر بھی ڈیلیٹ کا آپشن ہے، لیکن ای میل میں کوئی آپشن نہیں. کبھی ایسا ہوا ہو تو اس کیفیت کو یاد کریں، اور جو آپ کے دل کی دھڑکن اور حالت بری ہوئی ہو اس کو یاد کریں. یعنی کوئی غلط ایکشن ہو گیا، کوئی بات منہ سے غلط نکل گئی، کسی کے ساتھ ناروا ہم نے زیادتی کی، اس کے بعد ہمارے خوف کی یہ حالت ہوئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ. جتنا ہم بندوں سے ڈرتے ہیں نا، اللہ سے کوئی نہیں ڈرتے. اگر یہ چیز ہمارے دلوں میں آ جائے نا، اللہ کا ڈر، تو ہم کئی بار سوچیں کچھ غلط کرنے سے پہلے. خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یا اولیاء کا لفظ آیا ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں ہم جتنی بھی محنتیں کوششیں کرتے ہیں، تھکتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی کہ ہم خوشی حاصل کر سکیں، کسی غم اور تکلیف سے بچ سکیں. ابن حزم کہتے ہیں میں نے غور کیا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ دنیا میں جو شخص کوئی بھی محنت کرتا ہے اس کے پیش نظر خوشی کا حصول اور خوف و غم سے بچنا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کی ولایت ہی ہے، اللہ کی دوستی، اللہ سے تعلق، جس کے ذریعے تم خوف اور غم سے بچ سکتے ہو. خوف تو مستقبل کا ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو وہاں بھی مسئلہ حل. اور غم ماضی کا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی دوستی کا مزہ آ جاتا ہے نا اس کو، تو پھر دنیا میں سے کوئی دوست چھوڑ جائے، کوئی انسان بے وفائی کرے، کوئی آپ کا حق نہ دے، کوئی آپ پہ ظلم کر جائے، آپ کو غم نہیں ہوتا. تجربہ کر کے دیکھ لیں. جتنا زیادہ ہم لوگوں کی بے وفائی پہ غمگین ہوتے ہیں، وہ اسی مقدار میں ہوتا ہے جتنا ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا. غم کب جاتا ہے؟ جب یہ احساس قوت پکڑ لیتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی غم نہیں، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ میرا رازق ہے، میرا بھی اور میرے بچوں کا بھی اور میرے مستقبل کا بھی وہ ذمہ دار ہے. تو جس کی زندگی میں رب آ جاتا ہے، رب سے دوستی ہو جاتی، آپ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، تو آپ کو خوف اور غم سے نجات مل جاتی ہے. ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. اور قیامت کے دن بھی اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مراتب کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کریں گے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہمیں بتائیے وہ کون لوگ ہیں اتنے خوش قسمت؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب کی بنا پر محبت کرتے تھے. ایک دوسرے سے محبت اللہ کی کتاب کی بنا پہ کرتے تھے، حالانکہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہ تھا یا مالی لین دین نہیں تھا، نہ کوئی رشتہ داری، نہ ہی کوئی بزنس ڈیل. بس اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو اہل القرآن جو ہوتے ہیں نا، وہ دنیا میں بھی خوش رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ غم ان کی زندگی میں ہوتے نہیں، لیکن قرآن ملنے کی، اللہ کی دوستی کی ایسی خوشی آتی ہے کہ وہ غموں کو کھا جاتی ہے اور غم پیچھے کر دیتی ہے. پھر شیطان آتا ہے، وہ اٹھا کے اوپر کرنے لگتا ہے اس کو کہ رکھو اس کو، غمگین کچھ نہ کر سکے، بھول جائے اللہ کی دوستی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر قرآن کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، پھر قرآن سنتا ہے، پڑھتا ہے اور پڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. جیسے روز نہانے کی ضرورت ہوتی ہے نا، گرد و غبار پڑ جاتا ہے، آپ کچھ بھی نہ کریں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے صرف کوئی اسٹیچو بن کے بیٹھ جائیں، تو اینڈ آف دا ڈے آپ کو پھر صاف ستھرا ہونے کی ضرورت ہوگی. ایسے ہی دلوں کا حال ہوتا ہے. جتنے چاہے آپ ولی اللہ بن جائیں، آپ کے دلوں پر غبار آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ یہ بھی اللہ کا فضل ہے. نہ آئے تو ہم پھر قرآن کی طرف کیوں جائیں؟ پھر اگلے دن پھر دھلائی ہو جاتی ہے، پھر اگلے دن تک کچھ نہ کچھ شیطان اثرات ڈال دیتے، پھر دھلائی ہو جاتی. تو جو لوگ قرآن سے ہی دور ہوتے ہیں، قرآن کی مجلسوں سے دور ہوتے ہیں، پھر ان کی زندگی میں سکینت کہاں سے آئے گی؟ وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ. ایمان لا کر تقوی یعنی گناہوں سے بچنے والے، پرہیزگار، بہت سی چیزوں سے رک جانے والے، سیلف کنٹرول، حبس النفس رکھنے والے. تو گویا جو تقوی والا ہوگا وہی ولی اللہ ہوگا. جس کے اندر تقوی نہیں، وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا.
اور یہ چیز انسان کو اتباع سنت سے ملتی ہے. سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے. دنیا کی زندگی میں بھی اللہ ان کو خوشی دے دے گا. ایسا نہیں کہ پریشانیاں ہوں گی نہیں، لیکن ان پریشانیوں میں خوش ہونا جان لیں گے. اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا. فار ایور یہی بات ہے، ہر دور اور ہر زمانے کے لیے اور ہر انسان کے لیے یہی نسخہ ہے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ دنیا میں بھی خوشخبریاں دیتا ہے، نیک نامی ہوتی ہے بندے کی، مومنوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو جاتی ہے، اچھے اچھے خواب دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اور وہ بندہ اللہ کی مہربانیوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ نگاہ رکھے، سوچ رکھے کہ اللہ کے کون کون سے فضل ہیں مجھ پر. اسی سے تو خوشی ملتی ہے پھر انسان کو. لیکن یہ نگاہ بھی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. اور آخرت میں کیا بشارت ہے؟ اچھے اچھے فرشتے آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اور پھر روح کو خوشبودار کفن میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں. قبر میں بشارتیں ملتے ہیں، آرام سے سو جاؤ. اور قیامت کے دن تو پوری پوری خوشخبری ملے گی. اور آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں. بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. اچھا انسان غمگین کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کی باتوں پر. لوگ کیا کہیں گے؟ کسی بچی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، کچھ ہو جائے، وہ ایک برے بندے سے آزاد ہو کر خوش ہوتی ہے، لیکن کیوں نہیں خوش ہوتی؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، لوگوں کی باتوں پہ مت غم کرو. ارشاد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ کی بے حد مخالفت ہو رہی تھی اور بہت سے لوگ آپ پر باتیں بنا رہے تھے، طرح طرح کے نام رکھ رہے تھے اور آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا. آپ کا تو نام ہی محمد تھا، بے حد تعریف کیا گیا. تو یہی نسخہ ہمارے لیے بھی ہے. لوگوں کی باتیں غمگین نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ عزت ساری اللہ کے لیے ہے. جب ہمیں اپنی بے عزتی محسوس ہو نا تو کیا سوچیں، عزت تو ساری اللہ کے لیے، میں نے کہاں سے لینی تھی کہ میں اس پہ پریشان ہو رہی کہ کسی نے مجھے ذلیل کر دیا. کیونکہ کسی کو بے عزت کرنے کا جو ہوتا ہے نا کام، یہ بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. یعنی انسان اپنی حد تک عزت برداشت نہیں کر سکتا. مثلاً بھاری محفل میں کسی نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، کچھ کہہ دیا، کیا ہوتا ہے؟ سارا دن یہی سوچیں گے اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا. کسی نے راہ چلتے کوئی چھوٹا سا کمنٹ دے دیا. آج کل تو بڑے نخرے ہیں آپ کے، بس وہ کہہ کے آگے چلے گئے، کراس ہوا صرف، وہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور آپ غم پال کے دل میں بیٹھ گئے. اگر آپ غور کریں گے نا تو ہمارے بہت سارے غم اس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ بےزتی ہو گئی میری. شوہر کے ساتھ کیوں ناراضگی ہوتی ہے، کیوں غصہ آتا ہے کہ ٹھیک سے بات نہیں کی اس نے، میری بےزتی کر دی، لوگوں کے سامنے مجھے یہ کہہ دیا. تو برے الفاظ، تکلیف دہ باتیں، کسی کا ظلم آپ کو پریشان نہ کرے، کیونکہ ساری عزت تو اللہ ہی کی ہے. خبردار، بے شک اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں. یہ تو بس ان کا خیال ہے کہ وہ کچھ کر سکتے، اور وہ محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ شرک کی کبھی کسی کے پاس کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو سنتے ہیں. رات کس لیے؟ سکون حاصل کرو، تو رات کو جلدی سو جائیں. اور دن کو روشن بنایا کام کرنے کے لیے. ارلی مارننگ کا سورج دیکھو، سارا دن خوش رہو گے. یہ فطرت پر ہونا ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، ورنہ سرکیڈین ردم ڈسٹرب ہو جائے گا اور راتوں کو نیند نہیں آئے گی، اور دن کو سو کے ساری اپنی پروڈکٹیوٹی ضائع کر بیٹھو گے، اپنی زندگی برباد کر لو گے، اور آخرت میں سخت ندامت ہوگی کہ یہ اوقات میں کسی اور کام میں لگاتا، کسی کی خدمت کرتا، کسی کے کام آتا، کسی کو کچھ سکھاتا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، وہ پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسے بیٹا کیا کرنا ہے جس کے پاس سبھی کچھ ہے. تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے.
واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون और आप इन्हें नूह की खबर पढ़ सुनाइए जब उसने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम अगर मेरा यहाँ क़याम करना और अल्लाह की आयत के साथ नसीहत करना तुम पर गरां गुजरता है तो मैंने अल्लाह ही पर तवक्कुल किया है, लिहाजा तुम और तुम्हारे शरीक मेरे खिलाफ अपनी तदबीर पुख्ता कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर तुम पर कुछ भी पोशीदा न रहे, यानी सोच समझ के जो करना चाहते हो फैसला करो, फिर मेरे बारे में फैसला कर लो और मुझे हरगिज मोहलत न दो। यहाँ से कुछ अंबिया का तज़किरा आ रहा है और खुसूसन 3 अंबिया के किस्से कुछ तफसील से बयान हो रहे हैं और यकायक कलाम का अंदाज बदल गया है। अंदाज बदलने में भी, मौजू बदलने, सब्जेक्ट बदलने में भी अल्लाह की बड़ी हिकमतें होती हैं, क्योंकि जब कोई नई बात शुरू होती है ना तो हमारा इंटरेस्ट दोबारा से रिन्यू हो जाता है। एक ही बात चाहे कितनी भी अच्छी हो, ज्यादा देर तक सुनते रहे ना तो इंसान थक जाता है, इंसान की एक वीकनेस है। और जब तब्दीली होती है, कोई चेंज आता है तो इंसान खुशदिली और रग़बत से बात को सुनता है फिर ये मकसूद भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो साथी हैं उनको इन वाक़यात से तसल्ली दी जाए
اور وہ یہ نہ سوچیں کہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ ہی کچھ ایسا ہو رہا ہے. یہ تو اول زمانے سے نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ہوا، جو کہ بالکل ابتدائی پیغمبروں میں سے تھے. اور کفار کو بھی تنبیہ ہے ایک طرح سے کہ ان قوموں کے انجام پر غور کریں جن کو اللہ نے نافرمانیوں کی بنا پر، پیغمبر کی مخالفت کی بنا پر غرق کر دیا تھا، اور وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ اس طرح کی گستاخیاں نہ کریں جو پچھلے لوگوں نے کی اور مصیبت اٹھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں، وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ. اور نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 43 ٹائمز آیا ہے. ان کی قوم بھی بت پرست تھی اور مکہ والوں سے حالات ملتے جلتے تھے. فرمایا پھر اگر تم منہ پھیر لو تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، یعنی میرا کیا نقصان ہے، تم مجھے کیا دے رہے ہو کہ تم اگر ناراض ہوگے تو میری روزی پر زد آئے گی. میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. تو بات یہ ہے کہ انبیاء کا کام لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے، ان سے کچھ حاصل کرنا نہیں ہے. اس تبلیغ کے کام میں انہیں کسی سے کوئی مطلب یا مفاد حاصل کرنا نہیں ہوتا کہ اگر لوگ نہ مانے تو وہ غم لگا لیں، یہ نہیں مانیں گے تو میرا سودا نہیں بکے گا. نہیں، تو ہر دائی کے اندر یہی بات ہونی چاہیے کہ اس کا کام بتانا ہے، لوگ مانے یا نہ مانے اس پر رنجیدہ نہ ہو کہ میری بات کوئی نہیں مانتا، میری بات کوئی سنتا نہیں. آپ اپنی کوشش کرتے چلے جائیں، باقی کام اللہ کا ہے، ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، اور اس کوشش کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. وہ کوشش دیکھے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا تمہارے فالوورز کتنے تھے، وہ یہ دیکھے گا کہ تمہاری محنت اور کوشش کتنی تھی، تڑپ کتنی تھی، تم نے اپنا کام کس خوش اسلوبی سے کیا. کسی کو بھی کوئی اچھی بات بتانی ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھے کہ میں اچھے سے اچھے طریقے سے خوب محنت کر کے بات پہنچاؤں گی، باقی اللہ کے ذمہ ہے. اور یہ یاد رکھے انسان کہ اگر وہ حق پر ہے تو حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، باطل چلا جاتا ہے. بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو اور ان کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے نجات دی، اور ہم نے انہیں جانشین بنا دیا. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا. تو دیکھو ڈرائے جانے والوں کا کیسا انجام ہوا. پھر ہم نے اس کے بعد کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے. وہ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا وہ اس پر ایمان لے آتے. اسی طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. حد سے گزرنے والے لوگ یعنی جو غلطی کریں اور پھر اس پر ڈٹ بھی جائیں، ہٹ دھرمی اختیار کریں، تو حق کو رد کرنا جو ہے وہ دلوں پہ مہر لگنے کا سبب بن سکتا ہے، توبہ کا رستہ بھی بند ہو سکتا ہے. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو بالکل کھلا جادو ہے. موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ بات کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے. یعنی حق کے مقابلے میں اگر مفسد لوگ کھڑے ہو جائیں تو الٹیمیٹلی کامیاب نہیں ہوں گے. وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور اس سرزمین میں بڑائی تم دونوں کی ہو جائے، اور ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں. اصل میں جو حق کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے ایک نفسیات ہوتی ہے، اور وہ نفسیات کیا کہ اگر ہم اس کی بات مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے نیچے لگ گئے، بڑائی اس کی ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، وہ پیغمبروں کی بات نہیں مانتی. قال الملأ، سب پیغمبروں کا انکار ان کے بڑے بڑے لوگوں نے کیا. عام معاشروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں یا پھر اس سے بھی کم دنیاوی لحاظ سے، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، تقسیم ہے، سمجھنے کے لیے لفظ استعمال کیا، ورنہ میں اس پہ بلیو نہیں کرتی. تو ان لوگوں کے اندر اس درجے کی خواہش نہیں ہوتی کہ ہماری کوئی بڑائی چلی جائے. وہ پہلے ہی کچھ نہ کچھ ہمبل ہوتے ہیں، لہٰذا وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ بات جلدی مان لیتے ہیں. لیکن جو دنیاوی اعتبار سے کسی پوزیشن پر ہوتے ہیں ان کے لیے حق کو ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اس کی وجہ سے اپنی پوزیشن جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اہل مکہ کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ ان نتبع الہدی نتخطف من ارضنا، اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہم اپنی زمین میں ہی چک لیے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا. اہل کتاب نے کیوں انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری بڑائی جاتی رہی، ابھی تو داغ بیٹھی ہوئی ہے، یہ سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، علم قوت ہوتا ہے نا، تو ہماری تو قوت جاتی رہے گی. ابلیس کو کیا مسئلہ ہوا تھا کہ سجدہ کروں آدم کو، میری تو بڑائی جاتی رہے گی. تو جو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں
بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے، حکمرانی کی محبت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرعون کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اچھا بڑائی تم دونوں کی ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، انہیں جانے دو، آزاد کر دو. لیکن فرعون کو سمجھ نہیں آئی اور وہ مقابلے پہ آ گیا. اور فرعون نے کہا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ. ماہر جادوگر، جو بھی شخص کسی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. تو اپنے اندر کوئی نہ کوئی مہارت پیدا کریں، کوئی نہ کوئی ایسی قابلیت پیدا کریں کہ آپ دوسروں کی ضرورت بن جائیں. ساحر علیم، علم جو ہے نا ایک قوت ہے. اس وقت بھی علم قوت تھی، آج بھی علم قوت ہے. آج بھی ترقی یافتہ قوموں کی اگر ترقی کی دیکھیں تو کیا ہے؟ علم ہے. اور افسوس کہ اوور آل ساری اسلامی دنیا میں مسلمانوں کے اندر علم ہی کی رغبت نہیں، علم کی طرف توجہ نہیں، کیونکہ مشکل رستہ ہوتا ہے نا، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، چھوٹی موٹی پہ ہی راضی ہو جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے اتنا ہی، یا علم حاصل کریں گے کہ دنیا مل جائے. علم صرف مال کمانے کے لیے نہیں ہوتا، صرف مال انسان کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اس سے آگے بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. اس لیے نو میٹر واٹ، آپ زندگی کی کسی بھی سٹیج پر 80 سال کے ہو گئے تب بھی آپ کو ضرورت ہے کہ ربی زدنی علما پڑھتے رہیں، علم میں اضافہ کرتے رہیں، علم کے سفر سے کبھی بھی نہ رکیں. جتنا جتنا علم بڑھتا جائے گا درجے بلند ہوتے جائیں گے. افسوس کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی. کیونکہ بعض لوگ بہانے کرتے ہیں، عمل جو نہیں کرتے تو پھر سیکھنے کا کیا فائدہ؟ بھئی کسی دن تو کوئی مت آ جائے گی نا، چھوڑ دینے سے مت تو نہیں آئے گی. پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. پھر جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ اسے جلد باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا. کتنا یقین تھا ان کو، یہ جادو ہے، اللہ اسے باطل کر دے گا. جب آپ کسی کو قرآن کی دین کی بات بتاتے ہیں پورے یقین قوت کے ساتھ بتایا کریں یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اور لوگوں کی باتیں جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. من گھڑت دلائل، خود ساختہ فلسفے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اصل سچائی قرآن کی سچائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی سچائی ہے، الصادق الامین کی باتوں میں سچائی ہے. اور صحابہ کرام جھوٹ کو جانتے بھی نہیں تھے، اتنے سچے لوگ تھے. ان کے طرز زندگی میں سچائی، حق وہاں ہے تو حق کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند کریں. یہ جو آیات ہے نا یہ جادو کے توڑ میں بھی بڑی مؤثر ہے. فلما القوا سے لے کر مجرمون تک، یعنی جس پر بھی نظر بد یا جادو وغیرہ کا اثر ہو اس پر ریپیٹڈلی پڑھیں. یہ جو کتاب آپ کو ملی ہے نا، کون سی؟ شفا کی آیات، اس میں جو جادو کا علاج لکھا ہوا ہے نا اس میں یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جس کو یہ شک ہو، وہم ہو، یہ کتابیں جو بھی کوئی بیمار ہے، مجھے سے لگتا ہے ہر بندے کی یہ ضرورت ہے. میں ایک بیماری سے گزری تھی تو میں نے کچھ چیزیں اکٹھی کی تھی اپنے پڑھنے کے لیے کہ اللہ سے مدد حاصل کی جائے. تو پھر مجھے خیال ہے کیوں نہ سب کو فائدہ پہنچے. وہ چیزیں جو میں نے پڑھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو اس لیے یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو، اس میں جو لکھا ہے پڑھنا شروع کریں اللہ کا نام لے کر. اللہ تعالیٰ فائدہ دے. مجھے تو بے حد فائدہ ہوا تھا ان دعاؤں سے. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ چیزیں نظر، حسد، جادو وغیرہ کی بھی ساتھ شامل کر دی ہیں، اگرچہ میرے اوپر وہ مشکل نہیں تھی لیکن عام فائدے کے لیے کہ زیادہ فائدہ، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس وہم کا شکار ہوتے، کوئی بیماری ہوئی اس کو جادو سے ریلیٹ کر دیا یا نظر لگی. اور نظر تو لگتی ہے، ویسے یہ بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ میری امت کی اکثریت جو ہے وہ نظر کی وجہ سے فوت ہوگی، یعنی ان کی موت کا سب سے بڑا سبب نظر ہے. ان کی حفظ ٹیچر نے ان سے کہا کہ جن دنوں قرآن یاد نہ ہو یہ آیات کثرت سے پڑھیں. بچے اکثر ایسا ہوتا ہے نا، پڑھتے جاتے ہیں ایسے، اور بیچ میں آ کے وہ بریک لگتی ہے کہ ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہوا، کیوں نہیں پڑھ رہے، آگے کیوں نہیں چل رہے. اب آپ کہیں گے کدھر لکھا ہوا ہے، تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی. تو یہ ایکسپیرینس ہے. قرآن تو سارے شفا ہے نا، بک سٹور میں اویلیبل ہے، بیماروں کو تحفہ دیں جا کے.